ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے جزیرہ سرک پر حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا۔ خطے میں امریکی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی نئے حملے کا فوری، شدید اور وسیع جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ ہرموز میں ایران کی جانب سے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں پر ایرانی ڈرون حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دیے۔ ممکنہ امریکی رد عمل کے سوال پر صحافیوں کو کہا تھا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرموز عبور کرنے والے بحری جہازوں پر 4 ڈرون سے حملہ کیا۔ ایک ڈرون بڑے اور بہت مہنگا کارگو لے جانے والے جہاز کے اوپری ڈیک سے ٹکرایا۔ نقصان کے باوجود جہاز آگے بڑھنے میں کامیاب رہا۔ 3 ڈرونز امریکہ نے مار گرائے۔ ضرورت پڑنے پر ایران میں دوبارہ سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران سے متعلق کہا کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ اگر ایران کو اس بات پر کوئی اختلاف ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال پر بات کی۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 299 روپے 50 پیسے برقرار، ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی بڑھا دی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی بڑھ کر 79 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی بڑھ کر 66 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے 6 فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ واشنگٹن میں اسرائیل لبنان 5ویں دور کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک 6 فریقی فوجی رابطہ گروپ قائم کیا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا فریم ورک معاہدے کے تحت لبنان کی ذمہ داری ملک بھر میں ریاستی عملداری قائم کرنا ہے۔ مقصد اسرائیلی افواج کی لبنان کے تمام علاقوں سے انخلاء یقینی بنانا ہے۔ واشنگٹن میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے پر دستخط پر حزب اللہ کا رد عمل۔ لبنان میں حزب اللہ رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا واشنگٹن میں جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ٹریک کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ حزب اللہ لبنانی حکام کے ہر اقدام کا مقابلہ کرے گی۔ حزب اللہ اپنے ہتھیاروں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے تیار رکھے گی۔ لبنانی حکام کو ان کے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے کے خلاف لبنان میں احتجاج۔ دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، ٹائرز کو آگ لگا دی۔ بعض شرکاء نے حزب اللہ کا پرچم لہرایا۔ یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور زلزلہ کے جلوس برآمد۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں تمام جلوس اختتام پذیر۔ مجالس شام غریبہ میں شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا محرم الحرام کے دوران فرائض کی انجام دہی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین. کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قابل تحسین بہادری کا مظاہرہ کیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا. لگن، ثابت قدمی، فرض شناسی کے جذبے پر افسران و اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا. کراچی ماڑی پور روڈ پر کارروائی. ون ویلنگ کرنے پر 32 موٹر سائیکل سوار گرفتار. پولیس کے مطابق 18 موٹر سائیکلز کو قبضے میں لے لیا گیا. مقدمہ درج. کراچی کے علاقے لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو ہلاک. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی. نیو کراچی دعا چوک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق. AVCC کی ماڈل کالونی میں کارروائی. مغوی لڑکا بازیاب. 2 اغوا کار بھائی گرفتار. مالاکن میں کوپر پیر قلعے میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی. لاشوں اور زخمی شخص اسپتال منتقل. مقدمہ درج. کرک کے زیبی ڈیم میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق، 1 کو بچا لیا گیا. اٹک میں خانپور ڈیم میں نہاتے ہوئے 17 سالہ نوجوان ڈوب کر جاں بحق. اٹک میں ہی دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 18 سال کا نوجوان ڈوب کر لاپتہ. آج دوبارہ سرچ آپریشن شروع کیا جائے گا. حب ندی میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے. 1 کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری. برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ویسٹ سفوک میں پارا 37 ڈگری کو چھو گیا. برطانیہ کے مختلف حصوں میں شدید گرمی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت اب بھی بڑھ رہا ہے. شدید گرمی کے باعث لندن کا ٹاور برج، گرینچ میں کٹی ساک اور رائل آبزرویٹری، وکٹوریہ اور البرٹ میوزیم کی کچھ گیلریز بند کی گئیں. برٹش میوزیم کا کہنا ہے کہ مزید کچھ گیلریز بند کرنی پڑ سکتی ہیں. ہیمپشائر میں مارول چڑیا گھر اور دیگر مقامات بھی بند. شدید گرمی کے باعث لندن ایمبولینس سروس کو ایمرجنسی کالز میں بے پناہ اضافہ. یورپ بھر میں شدید گرمی. یورپی شہری اور سیاح گرمی کی شدت سے بحال. اسپین میں ریکارڈ گرمی کے باعث گزشتہ 5 روز میں اموات کی تعداد 325 سے بڑھ گئی. جرمنی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت 41 ڈگری سے بھی بڑھ گیا. فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک نے سیاحتی مقامات بند کر دیے. شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب بڑھنے سے کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن کا سامنا. ریلوے سروسز بھی متاثر. اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے ناروے کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. فرانس نے گروپ آئی میں پہلی پوزیشن حاصل کی. سینیگال نے عراق کو 0 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی. سینیگال نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ رقم کر دی. سینیگال ورلڈ کپ کی تاریخ میں 5 گول کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی.